چند اشعار سماعت فرما لیں۔ جب سے غم حسین کا ہم کو عصا ملا، جب سے غم حسین کا ہم کو عصا ملا، دریائے ظلم میں بھی ہمیں راستہ ملا، دریائے ظلم میں بھی ہمیں راستہ ملا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جس وقت حسین کے لشکر سے آ ملا، جس وقت حسین کے لشکر سے آ ملا، ایسا لگا کہ قطرہ سمندر سے جا ملا، ایسا لگا کہ قطرہ سمندر سے جا ملا، ایسا لگا کہ قطرہ سمندر سے جا ملا، اور بس ایک ایسا در ہمیں عباس کا ملا، بس ایک ایسا در ہمیں عباس کا ملا، سائل کے واسطے جو ہمیشہ کھلا ملا، بس ایک ایسا در ہمیں عباس کا ملا، سائل کے واسطے جو ہمیشہ کھلا ملا۔ شعر دیکھیں کہ جس میں دکھائی دیتی ہے حیدر کی ہر ادا، جس میں دکھائی دیتی ہے حیدر کی ہر ادا، ہم کو جری کی شکل میں وہ آئینہ ملا، ہم کو جری کی شکل میں وہ آئینہ ملا۔ بطور خاص شعر، عباس کی ثنا کا ادا حق جو کر سکے، عباس کی ثنا کا ادا حق جو کر سکے، ایسی ردیف اور نہ کوئی قافیہ ملا، ایسی ردیف اور نہ عباس کی ثنا کا ادا حق جو کر سکے، ایسی ردیف اور نہ کوئی قافیہ ملا، ایسی ردیف اور نہ کوئی قافیہ ملا، اور پانی کو مات دے کے جو پیاسا چلا گیا، پانی کو مات دے کے جو پیاسا چلا گیا،
چہرہ ہمیں فرات کا اترا ہوا ملا، چہرہ ہمیں فرات کا اترا ہوا ملا۔ بطور خاص دیکھیں شعر کہ زینب سے ہم نے لی ہے عزادار کی سند، زینب سے ہم نے لی ہے عزادار کی سند، مجلس میں ہم کو یوں ہی نہیں داخلہ ملا، مجلس میں ہم کو یوں ہی زینب سے ہم نے لی ہے عزادار کی سند، مجلس میں ہم کو یوں ہی نہیں داخلہ ملا، مجلس میں ہم کو یوں ہی نہیں داخلہ ملا، سوداگران ظلم کا بازار گر گیا، سوداگران ظلم کا بازار گر گیا، اشک عزا کا وزن ہمیشہ بڑھا ملا، اشک عزا کا وزن ہمیشہ بڑھا ملا، اور جتنے بھی سجدے خاک شفا پر ادا ہوئے، جتنے بھی سجدے خاک شفا پر ادا ہوئے، ہر سجدے کا ثواب 72 گنا ملا، ہر سجدے کا ثواب، جتنے بھی سجدے خاک شفا پر ادا ہوئے، ہر سجدے کا ثواب 72 گنا ملا، ہر سجدے کا ثواب۔ اور آخری شعر میں توقع کہ مفتی نے جتنے فرش بچھائے سمٹ گئے، مفتی نے جتنے فرش بچھائے سمٹ گئے، فرش عزا جہاں بھی بچھا تھا بچھا ملا، فرش عزا جہاں بھی بچھا تھا بچھا ملا، جو لادوا مریض ہے ان کو شفا ملے، ان کی دوا میں تھوڑی سی خاک شفا ملا، ان کی دوا میں تھوڑی سی خاک شفا ملا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید غلام حسین ابن سید برکت علی شاہ اور مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، سئل عن قولہ تعالی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فقال علی علیہ السلام ہی القنا۔ صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ سالانہ ایصال ثواب کی مجلس، جس کو گزشتہ سال بھی میں نے آن لائن خطاب کیا تھا، یہ مجلس جو مرحوم سید غلام حسین ابن سید برکت علی شاہ صاحب اور مرحومہ حمیدہ بانو کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بیٹے سید منور حسین صاحب اور ان کا خانوادہ منعقد کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ان مرحومین کا تعلق ہندوستان اور پاکستان سے، خود غلام حسین صاحب کا تعلق پاکستان سے اور مرحومہ حمیدہ بانو کا تعلق ہندوستان سے تھا، لیکن یہ دونوں عرصہ دراز سے بریڈ فورڈ انگلینڈ میں مقیم تھے، وہیں انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی۔ خداوند عالم ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو عالی کرے، اور پسماندگان کو ان مرحومین کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ میں آغاز کلام میں لوگوں کو نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے یہ جملے ادا کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ 400 ہجری کے قریب سید رضی علیہ الرحمہ نے مولا کائنات کی بکھری ہوئی تقریروں اور تحریروں کو جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں 3 جز ہیں، 3 پارٹس ہیں۔ پہلے جز میں حضرت کے خطبات ہیں، جن کی تعداد 238 یعنی 238 ہے، اور دوسرے جز میں آپ کی نصیحتیں، وصیتیں، عہد نامے اور گورنروں کو لکھے ہوئے خط ہیں، جن کی تعداد 79 یعنی 180 ہے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں۔ اور وہ مقام اور وہ منزل نہج البلاغہ میں نور علی نور کی منزل ہو جاتی ہے، جہاں مولا کائنات نے قرآن کی آیتوں کا استعمال کیا ہے۔ تو نہج البلاغہ پر کام کرنے والوں نے، نہج البلاغہ پر تحقیق کرنے والوں نے نشاندہی کی کہ نہج البلاغہ میں
تقریباً 122 آیتوں کا استعمال ہوا ہے۔ انہی مقامات میں سے کلمات حکمت میں کا یہ کلمہ جو 229 نمبر کا کلمہ حکمت ہے، ممکن ہے نمبرنگ کا تھوڑا سا ڈفرینس اور فرق ہو، لیکن 229 کے آس پاس یہ قول آپ کو ملے گا مولا علی کا، کہ جہاں سئل عن قولہ تعالیٰ سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ سوال کیا گیا مولا کائنات سے اللہ کے اس قول سے متعلق، یعنی قرآن مجید کی اس آیت سے متعلق، جو آیت سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ مولا کائنات سے سوال ہوا کہ یا علی، اس آیت میں حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے القناعہ، حیات طیبہ نام ہے قناعت کا۔ قناعت یعنی خدا کے دیے ہوئے رزق پر راضی برضا رہنا، جسے انگریزی میں کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں، اور کنٹینٹمنٹ کے حوالے سے دنیا کے بہت سے تھنکرز اور مفکرین کے کوٹیشنز اور اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ حیات طیبہ یعنی قناعت، دو جملے میں جو بار بار کہتا ہوں انہیں دہراؤں اور آگے بڑھ جاؤں کہ قناعت اگر حیات طیبہ کا دوسرا نام ہے تو قناعت کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں، تقدیر کا رونا رونا نہیں، تعصب کا شکوہ کرنا نہیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی ساری صلاحیتوں کا پوری ایمانداری سے استعمال کرنے کے بعد ملنے والے رزق پر راضی برضا رہنے کا نام قناعت ہے۔ لیکن آج میں قناعت پر اتنا وقت نہیں لوں گا، میں متعدد مجلسیں اس حوالے سے پڑھ چکا ہوں، لیکن آج میں قرآن مجید کی اس آیت کے شان نزول پر بات کروں گا، اس لیے کہ ایمان کا لفظ تو بہت سنا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، عمل صالح کا لفظ بہت سنا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، لیکن جب تک مثالیں سامنے نہ ہوں ایمان و عمل صالح کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ عجیب بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے شان نزول کی بات آئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اگر قریب سے ہمارے محترم محمود صاحب جن کو قرآن فہمی کا ذوق اور شوق ہے، اور دور سے ڈاکٹر شاہد صاحب جن کو قرآن فہمی کا ذوق اور شوق ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو بھی میرے اس بیان کو سن رہے ہیں، اگر میری گزارش پر تفسیر نمونہ کی طرف رجوع کریں گے تو بڑی پرلطف اور پرکشش اور بہت ہی متاثر کرنے والی یہ آیت، جو شان نزول بھی اس کا عجیب ہے، کیا کہنا کہ حضرموت کا رہنے والا ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میرے زمین کے ایک حصے کو قبضہ کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، اور چونکہ بااثر ہے اس لیے پیٹھ پیچھے تو لوگ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں، لیکن جب گواہی کا موقع آ جاتا ہے
تو وہ اس کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پناہ مانگنا چاہیے اس اثر و رسوخ سے، پناہ مانگنا چاہیے اس اپنے دبدبے سے جس کی وجہ سے لوگ غلطیوں پر گواہی دینے سے ڈریں، اس لیے کہ یہ اثر و رسوخ وقتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہی اثر و رسوخ انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنی روداد سنائی، اور اس شخص کا نام امرؤ القیس، پیغمبر نے اسے بلایا، وہ حاضر ہوا پیغمبر کی خدمت میں۔ پیغمبر نے اس سے کہا کہ تو نے اپنے پڑوسی کی زمین لی ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا، کہا نہیں، ہم نے یہ زمین اس کی نہیں لی۔ تو اب چونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہی طریقہ ہے کہ یا تو مدعی گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ گواہ نہ لائے تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے، حلف لے۔ تو پیغمبر نے فوراً اس سے کہا کہ اگر تو انکار کر رہا ہے تو پھر قسم کھا۔ وہ فوراً جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، انکار کر دیا اس نے قسم کھانے سے، قسم بھی کھانے کو تیار ہو گیا وہ۔ پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ محمد والے محمد۔ پیغمبر نے کہا تو قسم کھانے میں جلدی نہ کر۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، یہ 97 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے قبل 2 آیتیں قسم کے سلسلے میں ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سستی قیمت پر نہ بیچ۔ وہ عہد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا یہ عہد ہے خدا کے اوامر، خدا کے نواہی، یعنی خدا نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور خدا نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا۔ اگر اس کے خلاف آدمی کر رہا ہے تو گویا کہ خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اقبال نے کہا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی خالی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، لا الہ پڑھنے کے بعد آدمی اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے گویا کہ یہ عہد کرتا ہے کہ تو ہمیں جو حکم دے رہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کر رہا ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور انہی عہد میں سے ایک عہد یہ ہے کہ آدمی ظلم نہ کرے، آدمی زیادتی نہ کرے، آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی غصب نہ کرے۔ لیکن وہ جھوٹ تو بول ہی رہا تھا، اور اپنے جھوٹ پر جھوٹی قسم بھی کھانے کو تیار تھا، تو اس سے بڑا خدا کا عہد توڑنا کیا ہوگا۔ لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ قسم کھانے میں جلدی نہ کر، کل آنا، اب جب دوسرے دن وہ آیا تو پیغمبر نے اسی سورہ نحل کی یہ 2 آیتیں سنائیں، 95 اور 96 نمبر کی، کہ سستی قیمت میں خدا کے عہد کو بیچ نہ دے،
اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو، ایک صلوات دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. اب یہاں پر بے ساختہ مجھے مولا کائنات کا ایک قول یاد آ رہا ہے، جہاں آپ نے جابر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا جابر قوام الدین والدنیا بے اربا، اے جابر دین و دنیا کا قوام، دین و دنیا کی استواری کا دار و مدار 4 لوگوں پر ہے. وہ 4 لوگ کون؟ کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے، مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے، اور فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ ڈالے. توجہ فرمائیے گا. اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ عہد الہی کو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سستی قیمت پر نہ بیچو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگی قیمت پر بیچ دو. بعض لوگ اس آیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سودا سستے میں نہ کرو، مہنگے میں کر سکتے ہو. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ کی جزا کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت ہیچ ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو اپنے ایمان کو بیچ ڈالو، نہیں، ایمان کے بدلے میں ساری دنیا کے خزانے بھی اگر مل جائیں تو ایمان اس دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد. اور یہ تفصیل آپ کو تفسیر نمونہ میں جو اردو میں بھی ہے اس میں مل جائے گی کہ فلا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد کو سستی قیمت پر نہ بیچو. اور وہ چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے، غصب کی ہوئی زمین کے لیے جھوٹی قسم بھی کھانے پر تیار تھا. لیکن جب وہ جھوٹی قسم کھا رہا تھا تو پیغمبر نے کہا یہ آیت آئی ہے جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے، عہد و پیمان کو توڑنے والوں کے لیے. اب اس کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ فوراً کل تک انکار کرنے والا فوراً کہنے لگا، ہاں ہاں یا رسول اللہ، ہم نے اپنے پڑوسی کی اس زمین پر قبضہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے. بھائی اس طرح کے واقعات ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہم جیسوں کے درمیان روزانہ ہوا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے جھوٹے دعوے پر پتہ نہیں کیسی کیسی دلیلیں لاتا ہے. لیکن اس آیت کو جو نہج البلاغہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اور حیات طیبہ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ حیات طیبہ نام ہے ایمان و عمل صالح کا، تو لفظوں میں تو پتہ نہ چلے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں. لیکن شان نزول آیت کی بتا رہی ہے کہ جب وہ جھوٹی قسم بھی کھانے کو تیار تھا اور پیغمبر نے یہ 2 آیتیں پڑھی کہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سب مٹ جانے والا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے، تو وقتی فائدے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کے اس زمین کو اپنی نہ بنا. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں تو عدالت میں جھوٹے حلف نامے لگا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا یہاں تو تم جھوٹی گواہیوں پر اپنے حق کو ثابت کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں بھی ایک عدالت لگے گی جہاں تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر تم وہاں کس طرح سے اپنے کو غلو خلاصی کر پاؤ گے. صلوات دیجئے محمد والے محمد. بڑی توجہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کی زمین لی تو ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی زمین ہے، اس سے کہیے کہ جتنی اس کی زمین ہے اتنی لے لے. اس نے بتایا اور کہا یہ میری زمین ہے. اب دیکھیے ایمان و عمل صالح کہتے کسے؟ کل تک کتنا ضدی تھا کہ نبی کے سامنے انکار بھی کر رہا تھا اور جھوٹی قسم بھی کھانے کو تیار تھا. آج جب ایمان و عمل صالح نے اثر کیا تو کلمہ پڑھنے کا زبانی نام ایمان نہیں ہے. جب اس طرح سے قلب ماہیت ہو
جب اس طرح سے آدمی کو اپنی غلطیوں کا احساس اور اقرار کرنے کی توفیق ہو اور پھر اس کی اصلاح کی فکر ہو، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے کہیے اتنی ہی اور لے لے۔ اب رسالت مآب کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ چوکے کہ کل تک تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، آج اتنی ہی نہیں جتنی اس کی تھی یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی اور لے لے۔ اب پاس بیٹھے ہوئے اصحاب نے کہا کہ تو اتنی زمین اور کیوں دینے کو کہہ رہا ہے؟ کیا اتنے دن تک اس کی زمین استعمال بھی تو کی ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ اقرار کیا، قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان نزول کی اہمیت کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ ایسے آپ ترجمہ پڑھتے چلے جائیں آپ کو وہ لطف نہیں آئے گا، لیکن جب قرآن کی آیتوں کا شان نزول پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ آج ممکن ہے ہم سرسری طور پر قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جائیں اور ہمارے دل و دماغ پر اثر نہ ہو، لیکن جب قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے تو مومن کو کامل بنا دیتا ہے اور فاسق کو عمل صالح کرنے والا بنا دیتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور پھر حیات طیبہ کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کوئی احسان نہیں کیا، غصب کی ہوئی پراپرٹی کو واپس کیا تو یہ آیت آئی۔ تو حیات طیبہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ لٹائے تو حیات طیبہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، بس دوسروں کی دولت پہ قبضہ نہ کرے، یہی حیات طیبہ ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے حیات طیبہ، ایمان و عمل صالح۔ تو اگر کسی کو اپنے ایمان کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا قلب کتنا روشن ہے، کتنا منور ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کے اقرار کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ تو جب مومن کا یہ مسئلہ ہے تو کل ایمان کون ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب اسی کے برعکس ایک دوسری حیات کا رخ ہمارے سامنے آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر یہ آئے ہیں مولائے کائنات کے پاس۔ دیکھیے جانے والے مرحومین کے لیے یقیناً اصلاحی طور پر میں نے قرآن کی آیتوں کا شان نزول آپ کو سنایا، جس آیت کا ذکر نہج البلاغہ میں ہے، لیکن دوسرے رخ کو آپ دیکھیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے مرنے والوں کے لیے جن شخصیتوں پر بھروسہ ہے وہ ایسے تھے کہ جو زندگی میں بھی مدد کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھی انہی کا سہارا ہے، اور انہی لوگوں میں سے یقیناً سب سے بڑا نام مولائے کائنات کا، کہ جن کو ہم اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، یا علی کرتے ہیں، جناب زہرا کی شفاعت کے امیدوار رہتے ہیں۔ تو مولا علی کے پاس ابن زبیر آئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یا علی آپ کا باپ میرے باپ کا 100 درہم یا 100 دینار کا مقروض تھا۔ دیکھیے وہاں پر کیا تھا کہ غصب کر کے بھی انکار کر رہا تھا، اور یہاں یہ آیا ہے کہتا ہوا کہ یا علی آپ کا باپ یعنی جناب ابو طالب میرے باپ زبیر کے قرضدار تھے۔ ان کے روزنامچے میں، ان کی یادداشت کی کتاب میں یہ تحریر ملی ہے۔ مولا علی نے اس سے کوئی ثبوت نہیں مانگا، کہا اس کے مطالبے کو پورا کر دیا جائے۔ دوسرے دن یہی ابن زبیر سر کو جھکائے ہوئے آئے، کہا یا علی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، معاملہ برعکس تھا، آپ کا باپ نہیں، آپ کے باپ کا میرا باپ مقروض تھا۔ اب کل 1000 لے کر گئے ہیں تو آج 2000 لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ 1000 جو کل لے کر گئے ہیں اور 1000 جو اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے باپ نے جناب ابو طالب سے لیے تھے۔ دیکھیے پہلے دن تو آدمی اپنے باپ کا نام نہ اچھلے،
ایسے لوگ بھی نہ ملیں گے، اس لیے کہ تحریروں کے بعد تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جہاں کوئی ثبوت بھی نہ ہو وہاں کوئی کچھ دینے کو کیسے تیار ہوگا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ لیکن یہ سخاوت علوی ہے، کل بغیر ثبوت کے 1000 درہم دے دیے، اور آج جب یہ اقرار کرتے ہوئے آئے تو سمجھنے میں غلطی ہوئی تو کہنے لگے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی معاف کیا، اور علی جو عطا کر دے واپس نہیں لیا کرتا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک طرف وہ تو جب حیات طیبہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس کرنے کا نام ہے، تو جو سخاوت کی اس منزل پر ہو وہ حیات طیبہ کے کس کمال پر ہوں گے، وہ علم و فضل کے کس کمال پر ہوں گے۔ اور خالی مولا علی نہیں بلکہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، جہاں عطا ایسی عطا کہ بچے اگر بیمار ہوئے، اور دیکھیے چاہے منت ہو چاہے نذر ہو، ان چیزوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے یہ نمونے پیش کر دیے ہیں تاکہ تم خدا سے وابستہ رہو۔ حسنین مریض ہوئے، ماں نے منت مانی کہ ہمارے بچوں کو صحت ملے گی تو ہم روزے رکھیں گے۔ دیکھیے نظر تھی روزوں کی، لیکن نظر زہرا کی، لیکن جب نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا، میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ نظر ہمارے لیے ہمارے معاشرے میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں نظر کہتے ہیں منت کو۔ تو نظر جب ماننے کی بات میں کر رہا ہوں تو کھانا سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ یا سورہ توحید پڑھنے کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ نظر کا مطلب خدا سے کیا ہوا عہد ہے۔ جناب مادر مریم کا بھی نظر کے حوالے سے یہ قول موجود ہے، قرآن میں خدا نے نظر کیا ہے، خدا نے نقل کیا ہے کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، پروردگار میں نظر کرتی ہوں اس چیز کو جو میرے بطن میں ہے۔ تو بہرحال نظر یعنی منت، تو جب منت مانی ہے کہ میرے بچوں کو شفا ملے گی تو میں روزے رکھوں گی، منت مانی جناب زہرا نے، لیکن روزہ رکھا مولا علی نے بھی، حسنین نے بھی، اور آقا زادوں کا ساتھ کنیز نے بھی دیا۔ اب جب وقت افطار آیا اور آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، تو علی کی سخاوت نے اپنی روٹی راہ خدا میں دی، زہرا کی اطاعت نے علی کا ساتھ دیا، حسنین نے والدین کا ساتھ دیا، اور کنیز کی کنیزی نے یہ گوارا نہ کیا کہ آقا اور آقا زادے تو راہ خدا میں روٹیاں دیں اور ہمارے سامنے روٹی رکھی رہے، تو ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں ملی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن مسکین آیا، اس کو بھی 5 روٹیاں دی گئیں، اسیر آیا، اس کو بھی 5 روٹیاں دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے در زہرا، وہ مولا علی کی سخاوت۔ کہا کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو دے دیا واپس نہیں لوں گا۔ اور یہاں ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم چہاردہ معصومین کا مقابلہ گنہگاروں سے نہیں کرنا چاہتے، چاہے مردوں کی بات ہو چاہے عورتوں کی بات ہو۔ اگر ہمیں تقابل ہی کرنا ہوگا تو ہم مولا علی کا تقابل بزم نبی میں بیٹھنے والے گنہگاروں سے نہیں کریں گے، بلکہ تقابل کی بات بھی اگر آئے گی تو مولا علی کا تقابل امت کے گنہگاروں سے نہیں بلکہ معصوم انبیاء سے ہوگا، کہ جو صفتیں سارے انبیاء کو الگ الگ ملی وہ میرے مولا علی کو ایک ساتھ پروردگار نے عطا کر دی۔ جب ہی
جبھی تو پیغمبر نے کہا جسے آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد ایک ساتھ دیکھنا ہو، وہ علی کے چہرے پر نظر کرے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ وہ منزل ہے۔ ہاں اب آپ دیکھیے، اگر شوہر ایسا ہے تو زوجہ کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تقابل نبی کے گھر میں رہنے والی ازواج سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تقابل کیا بھی جائے گا تو جناب مریم جیسی خاتون سے۔ آپ کہیں گے تقابل کیسا؟ نہیں، جناب مریم کی بھی عظمت ہے، ان کی عظمت کے لیے قرآن میں آیتیں ہیں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک، اے مریم خدا نے تمہیں منتخب کیا، پاک کیا، پھر منتخب کیا۔ لیکن یہ فرق ہے زہرا میں اور مریم میں کہ مریم کی طہارت کا تنہا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب زہرا کی بات آ رہی ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہم تم سب کو رجس سے دور رکھتے ہیں اور پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں۔ تو جہاں تنہا طہارت کی کا اعلان کیا جائے وہ مریم ہیں، اور جہاں پورے گھر کی طہارت کا اعلان کیا جائے وہ زہرا ہیں۔ میں روٹیوں سے یہاں تک آیا ہوں کہ جناب مریم کے در کا شرف یہ ہے کہ ان کے در پہ جنت سے غذائیں آتی تھیں، ان کے در پہ جنت سے میوے آتے تھے۔ یہ فرق ہے در مریم اور در زہرا میں کہ در مریم تک غذائے جنت لائی جائے، اور بحر المعارف میں ملا عبد الصمد حمدانی نے تحریر کیا کہ جو در زہرا پر مسکین و یتیم و اسیر آ رہے تھے وہ عام سائل نہیں تھے بلکہ یہ ملک تھے، اور یہ زہرا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں بلکہ زہرا ہی نہیں بلکہ زہرا کی کنیز کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں میں یہ اثر ہے کہ وہ نورانی مخلوق کی غذا بن جائے۔ تو اگر نورانی مخلوق کی غذا آل محمد کے در پہ ملتی ہے تو ہم جیسے مادی مخلوق والے اگر در زہرا پر جا کر سوال کریں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ در مریم وہ ہے جہاں غذائے جنت لائی جائے، در زہرا وہ ہے جہاں سے جنت میں غذا لے جائی جائے۔ تو اب ان دونوں دروازوں کا فرق اگر سمجھ میں آ گیا کہ مریم کے در پر غذا آ رہی ہے، زہرا کے در سے غذا جا رہی ہے، مریم طلب کر رہی ہیں، زہرا عطا کر رہی ہیں، تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زہرا کے آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نماز پڑھے گا، دونوں دروازوں کے فرق کو سمجھ لو تو یہ امام اور ماموم کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ طلب کرنے والی کا بیٹا آگے ہوگا، طلب کرنے والی کا بیٹا پیچھے ہوگا، عطا کرنے والی کا پوتا آگے ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے۔ تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ہاں یقیناً اگر آپ نمونے کے طور پر دیکھیں، اگر یہ والدین مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اگر مردوں کی بات آئے تو وہ رجل جسے خیبر میں نبی نے رجل کہا تھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر عورتوں کی بات آ جائے تو جو رسول کے لیے ماں کا درجہ رکھے، جس کے لیے رسول یہ کہیں کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو یتیموں، اسیر و مسکین کو اس طرح سے روٹیاں دینے والا گھرانہ، اور بات یہی نہیں ہے بلکہ واقعات میں اس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم جناب زہرا کے گھر پہ آتا تھا تو اپنی چادر یہودی کے یہاں گروی رکھ کر یہ خاتون جنت اس کی غذا کا انتظام کرتی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ سے اس دانے کو چکی میں پیس کر اس یتیم کا پیٹ بھرتی تھی۔
اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر کھلاتی تھی۔ بہر محتاج دلش آنگونہ سوخت، با یہودی چادر خدرہ فروخت۔ یہ علامہ اقبال نے جناب زہرا کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہیں۔ سردار انبیاء کی بیٹی ہیں، سردار اولیاء کی زوجہ ہیں، جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں۔ اسی منقبت میں، اسی نظم میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہ بہر محتاج دلش آنگونہ سوخت، محتاج کے لیے زہرا کا دل اس طرح سے دکھا کہ اپنی چادر فروخت کر کے یا گروی رکھ کر کے۔ ان چیزوں کا لکھنا، پڑھنا، سننا آسان ہے، لیکن وقت افطار سائل کو روٹیاں دے دینا اور خود پانی اور نمک سے روزہ افطار کر لینا، یا اپنی چادر گروی رکھ کر کے یتیم کا پیٹ بھرنا، ہاں کھانا بھی کھلایا۔ جب وہ یتیم چلنے لگا تو بچی ہوئی روٹیاں اس کے دامن میں باندھ دی۔ تڑپ گیا، کہنے لگا کہ رسول کی بیٹی، آپ کے بچے بھی تو بھوکے ہیں۔ لیکن عجب نفسیاتی جملہ کہا ان کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا، یتیم کو یتیمی کے احساس سے نکالنے والی ہے زہرا۔ تو اگر اسی علی اور زہرا کے بچوں پر کوئی وقت آ جائے، اور پھر کربلا کا ذکر اسی لیے ہوتا ہے، یقیناً منور حسین صاحب نے اپنے والدین کے لیے ان کی یاد میں مجلس عزائے حسین کا اہتمام کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ ہونے والی ایصال ثواب کی مجالس، چاہے تیجے کے موقع پر ہوں، 10ویں 20ویں کے موقع پر ہوں، چاہے 40ویں کے موقع پر ہوں، یا ہر سال ہونے والی مجالس، 8ویں امام نے کہا ابن شبیب، اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم پر رو لیا کرو۔ کون سا گھرانہ جو یتیموں کا اس طرح سے پیٹ بھرے، جو اسیروں کا اس طرح سے پیٹ بھرے، اسے کربلا میں اپنے بچے کے لیے سوال آپ کرنا پڑے؟ اللہ اکبر! کس طرح سے مولا حسین اپنے علی اصغر کے لیے سوال کرنے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن کہنے والوں نے کہا یہ سوال نہیں تھا، یہ اس میں حجت کو تمام کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ اگر شدت عطش کی وجہ سے جناب علی اصغر کی شہادت واقع ہو جاتی تو بددیانت مورخ لکھتا کہ اگر حسین اپنے بچے کے لیے پانی مانگتے تو یزیدی بہت برے سہی، لیکن دودھ پیتے بچے کو، اس شیرخوار کو ضرور پانی پلا دیتے۔ حسین نے سوال آب نہیں کیا ہے، حسین اصل میں حجت کو تمام کر رہے ہیں تاکہ ان یزیدیوں کے ظلم کی انتہا کا پتہ چل جائے۔ ہاں عزادارو، بڑا پر اثر یہ واقعہ ہے، بڑی پر اثر یہ شہادت ہے، اس لیے کہ ابھی میں نے پرسوں بھی یہاں مجلس ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی ہم نے سنا ہے کہ کلکتے میں جب جلوس عزا برآمد ہوتا ہے اور جلوس عزا کے ساتھ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو بنگالی عورتیں ذوالجناح کے قدموں پر جا کر دودھ کا شربت پیش کرتی ہیں، دودھ کا شربت ڈالتی ہیں۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم یہ دودھ کا شربت ذوالجناح کے قدموں پہ کیوں ڈال رہی ہو، تو کہتی ہیں کہ حسین بابا نے کربلا میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کیا تھا، پانی مانگا تھا، لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا تھا، اس لیے ہم یہ دودھ ڈالتے ہیں تاکہ کہہ سکیں کہ مولا حسین، بابا حسین، اگر آپ ہندوستان آ جاتے تو ہم پانی کے بدلے آپ کے بچے کو
اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، مولا حسین علی اصغر کو لے کر کے ایک بلندی پر آئے ہیں اور یہ کہا ہے اے کوفیوں، اے شامیوں، اگر ہم سے تمہارا اختلاف ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، تم اسے تو پانی پلا دو۔ جب حسین نے دیکھا کہ یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے سے پانی پیے گا، اللہ اکبر، کہنے والے نے عجب جملہ کہا کہ اب حسین پانی پی کر کیا کرے گا جس کا عباس مارا گیا، جس کا اکبر مارا گیا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پیوں گا تو آؤ میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ ہاں آزادارو، آج سال بھر لوگ کربلا جاتے ہیں اور گرمی کا موسم بڑا شدید ہوتا ہے کہ آپ اس گرمی میں زیر آسمان آ نہیں سکتے ہیں، ننگے پیر وہاں چل نہیں سکتے ہیں، حالانکہ پیروں کی کھال سخت ہوتی ہے۔ ہائے 6 مہینے کا بچہ جلتی ہوئی زمین، علی اصغر کو لٹایا، جب بھی کوئی اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان پر تمام کر دو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرائی۔ اس عمل نے وہ کام کیا جو تلواروں نے نہیں کیا تھا۔ فوج آدھا میں، لشکر یزید میں عجب سا تلاطم برپا ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ کہنے لگے ہاں ہاں حسین سچ تو کہتے ہیں، اگر حسین سے اختلاف ہے تو اس بچے کی خطا کیا ہے؟ یہی وہ وقت تھا جب ایک دم سے پسر سعد نے کہا آئینہ آئینہ ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ قطع سخن کر دے 3 بھال کا تیر۔ ہرملا نے علی اصغر کی طرف چلایا، 3 مرتبہ تو ہاتھ کانپا، تیر گرا، لیکن تیسری مرتبہ جب یہ تیر چلا سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے پر لگا، مولا حسین کے بازو پر لگا۔ عجب جملے ہیں، فن قلبت سبیو علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ہائے وہ گھرانہ جو ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دے، جو کسی کو شرمندہ نہ کرے عزت نفس کا خیال کر کے، آج اس کے بچے کو پانی کے بدلے میں تیر ہرملا لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ حسین لاش اصغر کو لے کر کے در خیمہ پر آئے، کہنے لگے رباب اپنی امانت کو لے جاؤ۔ جناب سکینہ نکل کر آئیں، عجب نہیں کہا ہو بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ آگے بڑھی، ابا کا دامن ہٹایا، چیخ مار کر پیچھے ہٹی، کہا پھوپھی اماں میرا اصغر، لاش اصغر خیمے میں گئی ہوگی، ماتم والی اصغرا واہ حسینہ واہ مظلومہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو ان مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید غلام حسین ابن سید برکت علی شاہ اور مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں۔ کربل کی کہانی کوئی بھی سنائے گا، ارے دل والوں کی آنکھوں سے
دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جس شان سے نکلا تھا، ارے صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا پرسان و بہتر کا. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. مہمان بلایا ہے اے کوفیوں سرور کو. مہمان بلایا ہے اے کوفیوں سرور کو. گنڈا شہدی کا پانی بھی نہ پائے گا. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. سوتے نہ تھے تم اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے. سوتے نہ تھے تم اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے. صغرا تو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا. زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسا لو. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. مان ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے. پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے. اس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسا لو. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو. ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو. سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا. زہرا زہرا عباس کا پرسا لو. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. ٹوٹی جو کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر. ٹوٹی جو کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر. زندہ نبی تیرے لاشے کو اٹھائے گا. زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو. زہرا زہرا پرسان و بہتر کا. سب لاش شہیدوں کی سرور نے اٹھانی تھی. سب لاش شہیدوں کی سرور نے اٹھائی تھی. سب لاش شہید
پرسالو